افتخار الحسن صاحب، جو کچھ ہو رہا ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو ایک نئی رد الفساد فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد میں، اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ جو مجھے لگتا یہ ہے کہ کیونکہ اس میں رینجرز یا پولیس کو ایکسٹراڈنری ہینڈل کرنا پڑا چیزوں کو، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب مستقل طور پر ایک ایسی فورس بنائی جا رہی ہے جس میں یہ نہ آئے بات کہ یہ فوج، اس کو فوج ہے یا رینجرز ہے یا ایف سی ہے یا پولیس کی یہ ہے. تو میرا خیال ہے اس فورس کا مقصد اس طرح کے جو ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جو بڑے جس میں فسادات کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے جو ہوتی ہے، نئی فورس کس حد تک کامیاب ہوگی، یہ جو فیصلہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہے. جو نئے فورس بنانے کا فیصلہ ہے اس کا وہ فورس بہرحال کام وزیر داخلہ کی سربراہی میں ہی کرے گی. جمشید صاحب یہ بڑا اچھا اقدام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے. جب آپ اس کیپٹل کو 126 دن کے لیے بند کر دیتے ہیں تو پاکستان ترقی خاک کرے گا. پھر آئے روز آپ کا ایک صوبہ چڑھائی کر دیتا ہے. چلیں ایک تو ہوتی ہے نا اپوزیشن کی پارٹی، اپنے بل بوتے پہ آتے ہیں، اپنے خرچے پہ آتے ہیں، اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کر کے آتے ہیں. مطلب ہے ایک پرائیویٹ، مطلب جو اپوزیشن ہو جو حکومت میں نہ ہو. اب اس طرح تو پھر آج یہ آ رہے ہیں، کل کو سندھ پیپل پارٹی کے پاس ہے، وہ وہاں سے ہزاروں بندے لے کے آئے اور کرینیں مشینیں اپنی لے کے آئیں. اب آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے. اس بار میرا ایک دوست ہے جو پولیس میں ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہاں پہ، ایک جو پہلا ان کا انٹرچینج ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بھائی اس بار انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس حکومتی وسائل ہیں جو عام پارٹی جو مطلب ہے جو حکومت میں نہیں ہے، اپوزیشن جماعتیں وہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اب حکومت کا ان کو اتنا سپورٹ تھی کہ میرے خیال میں جتنے کے پی کے وسائل ہیں وہ سارے صرف اسلام آباد کی چڑھائی پہ لگائے جا رہے ہیں. اس نے بتایا کہ ہمارے پاس فورس تھی لیکن ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم گولی چلائیں، ہمارے پاس صرف ربڑ کی گولی تھی. لیکن جو کہتے جن کو ہم نے روکنا تھا ان کے پاس شیلنگ ہم سے زیادہ تھی، ان کے پاس ہتھیار ہم سے بھاری تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا انہوں نے بڑے ٹرالر پہ بڑے بڑے پنکھے لائے ہیں تاکہ جو ہم شیلنگ کرتے تھے نا، وہ جو اس کا شیلنگ ہے وہ واپس ہمیں آ کے متاثر کرتی تھی. مطلب اس لیول کے انتظامات کیے گئے تھے. پھر اس نے بتایا کہ جو ہم نے ٹرالر یا کنٹینر رکھے ہوئے تھے، ہم نے ان کی بیٹریاں نکالی تھی، ان کا وہ جو سوئچ تھا وہ ختم کیا ہوا تھا تاکہ یہ سٹارٹ نہ ہو اور اس کو کہیں ہٹایا نہ جائے. تو انہوں نے بھاری زنجیریں اور بھاری گاڑی لے کے آئے، ان کو ٹوچ کر کے ان کو ہٹایا ہے. مطلب اس لیول کے جو آپ کے پاس اس طرح کے انسٹرومنٹ، آپ پرائیویٹ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہو سکتی جو اپوزیشن میں ہوں، مطلب سرکار نہ ہو، سرکار اگر ساتھ ہے تو پھر تو جتنا مرضی پیسہ لگا لیں. تو میرے خیال میں یہ جو فورس کا مطلب فیصلہ حکومت پاکستان نے کیا ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس سے ہوگا یہ کم از کم آپ کا کیپٹل محفوظ رہے گا. وہاں کسی بھی سیاسی جماعت کو وہاں احتجاج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سنگ جانی کے پیچھے بے شک وہ پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا جے یو آئی ہو، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ایون مذہبی جماعتیں بھی دیکھیں پھر اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. دیکھیں افتخار صاحب دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں احتجاج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. نہیں، احتجاج کی اجازت ہو لیکن آپ سنگ جانی کریں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ پورا شہر کو آپ جا کے وہ سٹاک کر دیں. احتجاج کی اجازت ان کا رائٹ ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کا، لوگوں کا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ احتجاج قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے اور پرامن ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کو بھی چارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور آگے کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک پریشر حکومت پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو غلط ہے. آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے اپنی عوامی طاقت کو شو کرنا ہے، آپ نے عوامی دباؤ کا بتانا ہے، حکومت پہ ڈالنا ہے، لیکن آپ عددی اکثریت ثابت کر رہے ہوں گے لیکن آپ کو اس انداز میں نہیں جس انداز میں کوئی اور جمشید صاحب. اس کے لیے گورنمنٹ کو خود بھی قربانی دینی پڑے گی. بعض حکومتیں یہ کرتی ہیں اپنی حمایت میں بھی احتجاج کراتی ہیں، پھر اس کو آپ ڈی چوک تک لے جاتے ہیں، پھر ان کو آپ سپریم کورٹ کے باہر لے جاتے ہیں. پھر اگر آپ نہیں کرنا چاہیے نا، ان کو پابندی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ مکمل بہنوں ہم بات جو کر رہے ہیں، اور سنگ جانی کے باہر جس نے احتجاج کرنے گراؤنڈ بنا دیا جائے، جس نے آ کے بیٹھنا ہے وہ اجازت لے اسلام آباد حکومت سے اور وہ وہاں بیٹھے. کم از کم جو روزمرہ کی زندگی ہے اور خاص طور پر جو انٹرنیشنلی ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ کم از کم متاثر نہ ہو. یار ویسے افتخار صاحب، چاہے لاہور ہو، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے ملتان ہو، عدالتیں کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ آپ جلسے جلوس کے لیے جگہ مخصوص کر دیں. اس کی پابندی یہ سیاسی جماعتیں ہی نہیں کرتی، معذرت کے ساتھ سیاسی رہنمائی نہیں کرتے، چاہے وہ کسی بھی خود نہیں کرتی سر، حکومت بھی نہیں کرتی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ وہ حکومت بھی تو کسی سیاسی جماعت کی ہوتی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جب حکومت کو جب عوامی
سیاسی مقابلہ کسے کرنا ہوتا ہے تو اس کو بھی وہی جگہ استعمال کرنی چاہیے جو مخصوص کر دی جائے، لیکن اس کو اپنے اس وقت حکومتی وسائل استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سیاسی رہنما، کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی بھی شہر میں ایک مخصوص جگہ پر ہی اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سڑکوں کو، عوام کو، سرکاری عمارتوں کو، سرکاری دفاتر کو سر بالکل ہدف نہ درست بنائیں۔ بات ہے۔ دیکھیے اب یہ جو ہوا ہے نا وقوع، اس کے بعد سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے ہر چیز پرانی نظر آتی ہے۔ تو عمران خان صاحب جب بطور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سڑکیں بند کر دیں گے، جب آپ روڈ بلاک کریں گے تو پھر ریاست آپ کے خلاف جو ہے کارروائی کرے گی، یہ جب ٹی ایل پی والا ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر حکومت کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج جو لوگ اپوزیشن میں ہیں کل وہ حکومت میں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو ایک چیز پر سب کو مکمل طور پر اتفاق کر لینا چاہیے، جو احتجاج ہے بے شک جتنا مرضی کریں، وہاں 10 دن بیٹھ رہے ہیں، 20 دن بیٹھ رہے ہیں، کم از کم اسلام آباد کے شہری تو محصور نہ ہوں۔ آپ یہ دیکھیں جن کی نوکریاں ہیں، جنہوں نے اسکول جانا ہے، جو مریض ہیں، وہ اسلام آباد میں کتنے تنگ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کو چھوڑیں، پورا پنجاب بند کر دیا ہے، جانے کو چھوڑو، آنے کے لیے ٹریفک نہیں، مطلب موٹر وے بند تھے۔ بھائی پچھلا ایک ہفتہ عوام کے لیے بڑی اذیت رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کا فیصلہ صرف اسلام آباد کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بڑے تمام شہروں کے لیے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگی متاثر نہ ہو۔ میں کہتا ہوں یہ لاہور میں بھی ہونا چاہیے، کراچی میں بھی ہونا چاہیے، ملتان میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ احتجاج کرنے ایک مخصوص گراؤنڈ ہو وہاں پہ یہ عدالتیں کہہ چکی ہیں، لیکن ہمارے ہاں میں نے پھر کہا کہ جو سیاسی حکومتیں، سیاسی رہنما ہی یہ نہیں کرتے، وہ قانون کو توڑنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ بھی پھر وہی کچھ ہوتا ہے جب وہ خود کر رہے تھے، چاہے وہ حکومت میں ہوں۔ تو آپ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، قانون کا احترام اور عوامی رائے کا اظہار یا عوامی دباؤ کا جو طریقہ کار ہے، اس کو کم از کم جو منیمم چیزوں پہ طے کرنے کا جو اخلاقی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آج بھی لوگ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ وزیر اعظم برطانیہ کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ راستہ بلاک ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ جمشید صاحب دیکھیں یہ جو ہے نا مائنڈ سیٹ تو بنا ہے 2014 سے، جب جو 126 دن کا دھرنا تھا، پی ٹی وی پہ حملہ، پارلیمان پہ حملہ، سپریم کورٹ پہ حملہ، مطلب لوگوں کو جان بوجھ کے چھوٹ دی گئی تھی۔ اب آپ بھگت رہے ہو، اب آپ کو سختی سے اس پر عمل کرانا پڑے گا۔ پھر تھوڑا اور بھی پیچھے جانا پڑے گا، سپریم کورٹ پہ پہلے بھی حملہ ہوا تھا، تو یہ چھوڑ دیں، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں کہتا ہوں جس طرح 126 دن کا دھرنا ہوا اس کے بعد پھر مذہبی جماعتیں آ جاتی ہیں، پھر تمام سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، چیزیں ہوں جس میں سب کو پابند کیا جائے، حکومت کو کام کرنے سے روکا جائے، سرکاری دفاتر کو کام کرنے سے روکا جائے، اور جو عوامی سرگرمی ہے، شہریوں کی جو سرگرمی ہے اس کو روکا جائے۔ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ایسی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ یہ سب چیزیں ڈسٹرب ہوں۔